الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ لیکن ملا صاحب باوجود ہے کہ ایک موقع پر یہ لکھ گئے ہیں، نہیں پیرا، یہی باتیں دعویٰ نبوت کا سبب ہوئیں، لیکن نبوت کے لفظ کے ساتھ نہیں بلکہ دوسرے لفظوں میں۔ اور ملا شیری نے بھی اپنے مشہور قصیدے میں اکبر کی ان بیہودہ کوششوں کا اس ایک شعر میں جواب دے کر آخر میں انہوں نے بھی کچھ نبوت ہی کی جانب ظریفانہ اشارہ کیا ہے لیکن بجز ایک واقعے کے جس کا ذکر بدایوں نے بھی کیا ہے کہ نندانہ پنجاب سے لوٹتے ہوئے اکبر کو شیر و شکار کا شوق ہوا اور قمر گاہ ہانکنے فرمان دے کر شکار میں مصروف ہوا۔ 4 دن تک مسلسل شکار کھیلتا رہا۔ شکاروں کا انبار لگ گیا کہ اچانک ایک درخت کے نیچے بادشاہ پر ایک عجیب حالت طاری ہوئی اور جذبہ عظیم وارد ہوا۔ حالت میں غیر معمولی تبدیلی رونما ہوئی۔ یہ ایک ایسی کیفیت تھی جس کی تعبیر ناممکن ہے۔ ہر شخص اپنے خیال کے مطابق ایک رائے قائم کرتا تھا۔ اکبر پر یہ کس قسم کا حال طاری ہوا؟ ملا صاحب تو الغیب عند اللہ کہہ کر نکل گئے، لیکن آگے چل کر خود ہی لکھتے ہیں، ہندوستان کے مشرقی علاقوں میں بادشاہ کی اس کیفیت کی خبر نے شہرت پالی اور طرح طرح کی گپیں اور بیہودہ باتیں عوام کی زبانوں پر آ گئی۔ بظاہر وہی کتاب کے متعلق جو بعض خبریں مشہور ہیں وہ انہی اراجیف و اکاذیب پر مبنی ہیں۔ اتنا تو ثابت ہے کہ اس درخت کو مقدس قرار دیا گیا ہے اور بلند عمارت اور وسیع باغ کی بنیاد اس جگہ ڈال دی اور بہت سا سونا فقراء اور مساکین کو دیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ سر کے بال کٹوائے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ گیا کے ہولی ٹری کی نقل نہ تھی؟ گویا کہ ہولی ٹری کی نقل نہ تھی؟ کیا اکبر کو پیپل کے درخت کی خبر نہ تھی جس کے نیچے ہندوستان کے مشہور بانی مذہب بدھا کے ساتھ کچھ اسی قسم کا واقعہ پیش آیا تھا؟ لیکن باوجود عمارت عالی و باغ وسیع کے ملا شیری نے سچ کہا تھا۔ بہرحال جہاں تک میری محدود معلومات کا تعلق ہے، اکبر نے نبوت کا صریح اور صاف دعویٰ کبھی نہیں کیا تھا، جس کی شہادت ملا صاحب بھی دیتے ہیں، لیکن کوئی صاحب تاج العارفین تھے۔ وہ انسان کامل سے خلیفۃ الزمان کی ذات مراد لیتے تھے۔ ذات اقدس اس کا خطاب مقرر کیا تھا اور بسا اوقات بلا کم و کاست اس کو بجنس ہی خدا قرار دیتے تھے۔ لیکن پھر بھی جو بات نبی بننے میں حاصل ہو سکتی تھی، عین خدا بننے میں وہ لطف نہ تھا۔ بادشاہ تو خیر کوئی چیز بھی ہے، ہر فقیر انا الحق کا نعرہ لگا سکتا ہے، اس لیے اس کو کوئی اہمیت بھی نہیں دی گئی۔ کریا مریم مکانی والدہ اکبر کا انتقال ہوا تو سوگ اور ماتم کے ساتھ یہ بھی تھا۔ سر داڑھی اور مونچھیں منڈوا کر ماتم لباس پہنا اور بادشاہ کی موافقت میں کئی ہزار امراء منصب داروں اور شاگرد پیشہ لوگوں نے سروں، داڑھیوں اور مونچھوں کو منڈا دیا۔ بدایونی کی تحریر سے اکبر کے خیالات اور رجحانات کا کافی اندازہ ہو گیا۔ شیخ ابو الفضل اس کا بھائی فیضی اور باپ ملا مبارک ناگوری اکبر کے مریدان خاص ہیں، جو دین الہی کی اصلاح کے بموجب اخلاص کے 4 مراتب ترک مال، ترک جان، ترک ناموس، ترک دین طے کر چکے تھے۔ اکبر نامہ اور آئین اکبری میں شیخ ابو الفضل نے بھی اکبر کا مذہب بیان کیا ہے۔ مشیر خاص، ہم راز اور ہم نوا ہونے کی حیثیت سے اس کا فرض یہی تھا کہ وہ اکبر کی لامذہبی کی تعویل کرتا، چنانچہ اس نے اس فرض کو بخوبی انجام دیا۔ جہانگیر ولی عہد اور جانشین ہونے کے ساتھ ایک واقعہ نگار بھی ہے، مگر وہ توثق میں جگہ جگہ اکبر کو خدائے مجازی اور مرشد حقیقی لکھتا ہے۔ وہ اپنے مرشد کے کچھ اوصاف نمایاں کرتا ہے۔ میرے والد بزرگوار کے اوصاف حمیدہ تعریف و توصیف کے حد و انداز سے خارج ہیں۔ پدری و فرزندی کے مرتبے سے قطع نظر حقیقت یہ ہے کہ ان کے اخلاق پسندیدہ کے متعلق
اگر مستقل کتابیں لکھی جائیں تو ایک تھوڑا سا حصہ بھی احاطہ تحریر میں نہ آئے۔ عظیم الشان سلطنت اور بے حد و حساب خزانوں اور دفینوں اور بے شمار ہاتھیوں اور عربی ترکی گھوڑوں کے باوجود درگاہ الہی میں عاجزی اور فروتنی کے درجے سے ایک بال برابر بھی قدم باہر نہیں رکھا۔ خدا کی مخلوقات میں اپنے آپ کو ایک کم ترین مخلوق سمجھ کر یاد حق سے ایک لحظے کے لیے بھی غافل نہیں رہتے تھے۔ اس مرید با اخلاص جہانگیر کی تردید کی ضرورت نہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو دین الہی کی بنیاد کا خیال بھی نہ آتا، مگر کیا اپنے اختراع اور ایجاد کے بموجب نیز اعظم آفتاب کی پرستش اور کسی خیالی خدا یا دیوتا کی یاد کرنا اور ہر دم اس کا مالا جپنا دین محمدی کی دشمنی کی مخالف ہے؟ یہی مرید صادق تحریر فرماتے ہیں، میرے باپ اکثر اوقات ہر ایک دین اور مذہب کے دانش مندوں اور ماہروں اور بالخصوص پنڈتوں اور دانایان ہند سے صحبت رکھا کرتے تھے، اور باوجود کہ امی قطعاً ان پڑھ تھے مگر دانا اور ارباب فضل کی کثرت مجالس اور رات دن کی صحبت کے باعث ان کی گفتگو سے بظاہر کوئی شخص بھی معلوم نہ کر سکتا تھا کہ یہ امی ہیں۔ نظم و نثر کی ان باریکیوں تک پہنچ جاتے تھے کہ اس سے زیادہ تصور میں نہیں آ سکتا۔ ان نمائشی اوصاف کے بعد منشیانہ انداز سے اس کی لا مذہبی کی تعویل کر ڈالتا ہے۔ شیعہ کے لیے ایران اور سنی کے لیے روم، ہندوستان اور توران کے سوا کہیں پناہ نہیں، مگر ممالک دنیا کے طرز و آئین کے برخلاف اس دولت بے نظیر کے وسیع ملک میں مختلف مذہبوں کے ماننے والوں کے لیے مساوی طور پر پناہ اور امن مہیا ہے۔ جس طرح رحمت ایزدی کی وسیع الفضا دائرے میں تمام جماعتوں اور تمام مذہب والوں کے لیے گنجائش اور پناہ موجود ہے، بس اس بنا پر کہ سائے کو چاہیے کہ ذات کا پرتو ہو۔ آپ کے ممالک محروسہ میں جس کی سرحد دریائے شور کے ساحل پر ختم ہوتی ہے، تمام مختلف ملتوں اور صحیح اور ناقص عقیدوں کے ماننے والوں کے لیے پناہ تھی اور ایک دوسرے کی ایذا رسانی کا راستہ بند تھا۔ سنی شیعہ کے ساتھ ایک مسجد میں، فرنگی یہود کے ساتھ ایک کلیسا میں عبادت کے طریقے بجا لاتے تھے۔ آپ کا مقررہ اصول صلح کل تھا۔ ہر طائفہ اور ہر دین و آئین کے نیک اور بھلے آدمیوں کے ساتھ محبت رکھتے تھے، حالت اور فہم کے بموجب ہر ایک کے ساتھ التفات فرماتے تھے۔ آپ کی راتیں بیداری میں گزرتی تھیں اور دن میں بہت کم سوتے تھے، چنانچہ رات دن میں سونے کی مدت 1.5 پہر سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ بیداری شب کو عمر کی واپس شدہ دولت تصور کرتے تھے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔